أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: والذاکرین اللہ والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ الحمدللہ کہ رمضان المبارک ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور بہاریں لے کر آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے لیے اس کا آنا مبارک کرے اور یہ مہینہ خیر و برکت سے، عافیت سے ہماری زندگیوں میں آئے۔ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بابرکت مہینے میں خوب عبادات کروں، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کروں، دن میں روزہ رکھوں، رات کو قیام اللیل کروں، اور یہ ساری نیکیاں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق ملنے سے اگر ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں تو اصل چیز ہے ان نیکیوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھ کر اور ہلکا سمجھ کر کرتے ہیں وہ ہماری نیکیوں کے وزن کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا کہ اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی اس کی، مگر جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن تنکے سے بھی ہلکا ہوگا۔ یہ وہ نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا اور بہت ساری نیکیاں کی، بہت ساری عبادات کی، مگر ان کی وہ گناہ جن کو ہلکا جان کر ہم کرتے رہے، جیسے غیبت، چغلی کرنا، حسد کرنا، تکبر کرنا، ریاکاری کرنا اور خلوت کے گناہ، اور اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف دینا، فضول کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرنا، اپنا وقت فضول کاموں میں یا فضول گوئی میں برباد کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کے وزن کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان اور نیکیوں کی حفاظت کریں، اور نیکیوں کی حفاظت کا بہترین طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، ہمارے ایمان کو استقامت ملتی ہے اور ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہتی ہیں، ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو اللہ کے ذکر کی کچھ فضیلتیں بتاؤں گی۔ ذکر کرنے والوں کا تذکرہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، یعنی جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کو توفیق دے دیتا ہوں کہ وہ نیک عمل کرے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے
تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو بہترین محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اس کے تذکرے کرتا ہوں، اپنے بندے کی خوبیاں بیان کرتا ہوں۔ ذکر کرنے والے بازی لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پر جا رہے تھے کہ آپ کا جمدان نامی ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفرغدون بازی لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، مفرغدون سے کیا مراد ہے؟ کون ہے یہ؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام میں نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، مگر میں ان ساروں کو کرنے کی تو طاقت نہیں رکھتا، مجھے ایک بات بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑوں۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور پھر اللہ کے ذکر میں ہی اصل زندگی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ زندوں میں شامل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے فخر کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، تم کس غرض سے بیٹھے ہو؟ کیوں جمع ہوئے یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا، ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، ہمیں توفیق دی، ہم نے اسلام قبول کیا، اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دے رہا، یا مجھے تم پر کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جس انسان کی پیدائش پر آپ نے اعتراض کیا تھا، دیکھو وہ میرے ذکر میں مشغول ہیں، میری تعریفیں کر رہے ہیں، میری حمد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمحید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ تمہارے یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر کیا اپنے کھانے پر بھی، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی، اس لیے تم بھاگ جو یہاں سے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رہنے کا ٹھکانہ تو ملا ہی تھا، اور جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کہ شیطان تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی، یعنی اب تمہارا کھانا بھی اس کے ساتھ ہوگا اور تم اس کے ساتھ مقیم بھی ہوگے۔
اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص کسی منزل پر اترا اور اس نے یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل ترین کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اسے اس منزل سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کا ذکر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا ذکر چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ یا کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی۔ جو کوئی کسی جگہ لیٹا ہو اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی۔ ذکر کرنے والے بندے سب سے افضل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے کون سے بندے سب سے افضل اور سب سے اونچے مرتبے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کے درجے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے اپنی تلوار سے کافروں مشرکوں کو مارا اور اتنی شدید جنگ لڑی ہو کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ خود خون سے رنگ گیا ہو، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجے میں بڑے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر دل سخت ہونے سے بچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہے جو سخت دل والا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔